کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک ایک ایسا مارکہ پیش آیا جو تاریخ کے صفحات میں سنہری حروف سے محفوظ ہے، اور وہ مارکہ جنگ بدر کا مارکہ ہے۔ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت فرشتوں کی فوج کی مدد آن پہنچی، اور صرف 313 صحابہ اکرام ایک بہت بڑی کافر فوج سے ٹکرا گئے۔ اب شیخ پوچھنا یہ تھا کہ وہ کیا جذبہ ایمانی تھا کہ جس کی وجہ سے 313 مسلمانوں کی فوج ایک بڑی کافر فوج سے ٹکرا گئی۔ سنا ہے کہ جنگ بدر سے ایک دن پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مقام پر میدان بدر میں نشانات مارکس لگائے تھے کہ کون سا کافر کہاں مرے گا۔ تو پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں واقعی 313 صحابہ کو لے کر پہنچے تھے، اور کافروں کے لشکر جرار کو شکست فاش دی تھی۔ اس میں بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے نا، وہ مارے گئے تھے، کفار کے سردار۔ یہ جذبہ ایمانی تھا، اور ایسا جذبہ ایمانی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل رات کے وقت اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان پہنچے، دیکھا، اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ جہاں جہاں کا سرکار نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہاں اس کافر کی لاش گری۔ یہ وقت سے پہلے ہی بتا دیا نا، اپنے میں تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر اس کو غیب نہیں بولتے پھر غیب بولتے کس کو؟ علم غیب۔ اور اس کا حوالہ کوئی چھوٹا حوالہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم صفحہ 759 حدیث نمبر 4621۔ تو یہ صحیح مسلم، یہ بخاری شریف کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے سند کے اعتبار سے، اور قرآن کریم کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے، اس کے بعد صحیح مسلم شریف۔ یہ بہت مستند کتاب ہے۔ تو الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کے کرم سے، اس کی عطا سے سب کچھ پتا تھا الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ جب غزوہ بدر ہوا، قرآن کریم میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں۔ یہ زرہ کہتے ہیں لوہے کا ایک جنگی لباس ہوتا ہے، اس کو پہننے سے تلوار سے، تیر کے وار سے، نیزوں سے اور حفاظت رہتی ہے، جیسے آج کل بلیٹ پروف جیکٹ پہنی جاتی ہے۔ اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات اپنے رب کریم کے حضور عجز و نیاز میں گزاری، اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ تو جذبہ ایمانی میں اضافے کا سبب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایمان افروز خطبہ تھا، جس سے جوش پیدا ہو گیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔